قرآن میں اللہ رب العالمین اپنی صرف 3 مخلوقوں کا ذکر کرتے ہیں، جس مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے جن۔ جن انسان کی بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے شکل صورت اور جسم دیا ہے، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے شکل صورت اور جسم نہیں دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو اپنی بنائی ہوئی ہر تخلیق کے اوپر قابو دیا ہے کہ وہ اس کو پکڑ سکتا ہے، اس کو جوڑ سکتا ہے، اور جوڑ کے اس کو کچھ بھی بنا سکتا ہے۔ اور جن کو اللہ رب العالمین نے اس طرح کی کوئی قابلیت نہیں دے رکھی ہے۔ جن وہ مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی طاقت دے رکھی ہے کہ وہ آسمانوں تک چلا جاتا ہے اور جا کر کے فرشتوں کی باتوں کو چرانے کی کوشش کرتا ہے اور جب وہ فرشتوں کی باتوں کو چرانے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک انگارہ اس کے اوپر لپکتا ہے اور اس کو دور بھگا دیتا ہے۔ جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے انسان کو تخلیق دیا ہے، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے جن کو تخلیق دیا ہے۔ جن کی تخلیق اسی طریقے سے ہے کہ میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں اور میں ایک انسان ہوں، میں دکھائی دیتا ہوں اور میں ایک کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہوں، لیکن جن میرے برابر میں ہے، اس کو یہ سب فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہے۔ پر جن کو جو اللہ تعالیٰ نے پاور دے رکھی ہے وہ یہ ہے کہ وہ انویزیبل ہے، وہ دکھتا نہیں، وہ ہر جگہ موجود ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو زبردست سپیڈ سے نوازا ہے، لیکن جن کو بھی اللہ رب العالمین نے نفسیں دی ہیں۔ جن کو اللہ رب العالمین نے اسی طریقے سے نفسیں دی ہیں جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے انسان کو نفس دی ہے، اور اس کا مظاہرہ اللہ رب العالمین عرش کریم پہ کرتے ہیں کہ جب جن ابلیس اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتا ہے، جب وہ نافرمانی کرتا ہے تو وہ نفس امارہ میں آ جاتا ہے، اور نفس امارہ میں آنے کے بعد اللہ رب العالمین اس کو باہر پھینک دیتے ہیں۔ تو جن کے اندر بھی نفسیں ہیں ہماری جیسی، تو جن میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جنوں کو اللہ رب العالمین نے فرمان اور نافرمان بھی بنایا ہے، جنوں کو اللہ رب العالمین نے مذہب بھی دیے ہیں، ان کے بھی ہماری طرح ہی مذہب ہے، وہ بھی ہماری طرح ایمان لاتے ہیں یا ہم اللہ کے ساتھ نافرمانی کرتے ہیں، اور وہ اپنی ججمنٹ میں جو ان کی ججمنٹ ہے، جو مذہب جو پیغام ان کے پاس آتے ہیں وہ ان کے لیے ہے۔ اور اس کو اللہ رب العالمین بہت خوبصورتی سے سورہ جن میں بتاتے ہیں۔ سورہ جن میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جنوں کی ٹولی نے جب اس کتاب کو سنا تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ قرآن کوئی عجیب ہی قرآن ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ وہ ہے جو بھلائی کا رستہ دکھاتا ہے۔ اب یہ جن کمیونیکیٹ کر رہے ہیں اس وقت قرآن کے اندر، اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جن یہ بول رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اللہ رب العالمین یہ کہانی سنا رہے ہیں جنوں کی۔ اور سورہ جن میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جنوں کی ٹولی نے جب اس کتاب کو سنا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کوئی ایک عجب ہی قرآن ہے جو کہ بھلائی کا رستہ بتاتا ہے، اور اس کو سن کر کے وہ ایمان لے آئے۔ اور اس میں اللہ رب العالمین یہ بتاتے ہیں کہ جن جو ہے جنوں کے مذہب بھی ہیں، جنوں میں فرمان بھی ہیں اور نافرمان بھی، اور اللہ رب العالمین نے جنوں کو یہ طاقت دے رکھی ہے کہ وہ آسمانوں تک جاتے ہیں اور فرشتوں کی باتیں سننے جاتے ہیں تو ایک انگارہ ان کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اور ان کو ان باتوں سے، جو بھی باتیں اللہ رب العالمین کی وہاں پہ عرش کریم پہ ہوتی ہیں، ان سے ان کو دور بھگایا جاتا ہے۔ اور جن یہ کہتے ہیں کہ ان کو دور بھگانا، اس میں یا تو انسانوں کی بھلائی ہے یا انسانوں کی بھلائی نہیں ہے، یہ وہ نہیں جانتے۔ لیکن اس صورت کے اندر ہمیں جب جن کا پتہ چلتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جنوں کو بھی اللہ رب العالمین نے نفسیں دے رکھی، جن بھی ہماری طرح ہی آپریٹ کرتے ہیں، جن بھی ہماری طرح ہی ججمنٹ میں۔ جنوں کو بھی اللہ رب العالمین قرآن میں ہی فرماتے ہیں کہ دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ جب ابلیس نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کری تھی تو اس وقت اس نے اپنی نفس کو، نفس امارہ کو استعمال کر لیا تھا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کو وہ نفس دے رکھی ہوتی ہے۔ جن کی زندگیوں میں بھی ہماری طرح کوئی فرق نہیں ہے۔ جن کی زندگی جو ہے وہ بغیر مٹیریلز کی ہے، ہماری زندگی میں ہر چیز کا مٹیریل ہے، ہماری زندگی میں ہر چیز ہمارے سامنے اویلیبل ہے، ہم اس کو چھو سکتے ہیں۔ ہمیں اللہ میاں نے جسم دی ہیں، ان کو اللہ رب العالمین نے انویزیبل رکھا ہے، ہمیں بھی نفسیں دی ہیں، ان کو بھی نفسیں دی ہیں، ہم بھی ججمنٹ میں ہیں، وہ بھی ججمنٹ میں ہیں، ہم بھی دوزخ میں جائیں گے، وہ بھی دوزخ میں جائیں گے۔ جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے انسان کو نفسیں دے رکھی ہیں، تو اسی طریقے سے جو جن ہیں ان کی نفسیں ان انسانوں کے ساتھ کام کر رہی ہوتی ہیں۔ جو جن نفس امارہ کو لے کر کے چل رہا ہے، وہ نفس امارہ والے انسان کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، وہ میک شور کر رہا ہے کہ وہ اسی کے اوپر چلتا رہے اور اس سے دور نہ ہو۔ جو لفظ لوامہ میں چل رہے ہیں لوگ، تو جن بھی ان کے ساتھ لفظ لوامہ میں چل رہا ہے، پر اس کی پوری کوشش کیا ہے؟ اس کی پوری کوشش یہ ہے کہ اس کو لفظ لوامہ سے نکال کر کے اس کو نفس امارہ میں لے جائے، اس کو کفر پہ لے جائے۔ اور جن لوگوں نے نفس مطمئنہ کیری کر رکھی ہیں، ان لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین سلیمان علیہ السلام کی کہانی میں ذکر فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کو جنات دے رکھے تھے جو ان کی خدمت میں حاضر تھے، تو وہ نیک جن تھے جو ایک پیغمبر کی خدمت میں حاضر تھے۔ تو اسی طرح کے جنات ہمارے ساتھ چمٹے ہوئے، پر جنات کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ جنات ہم سے زیادہ ایکٹیو ہے۔ جن جو ہے وہ ہمارے ساتھ کوئی اپرچونٹی مس نہیں کرنا چاہتا ہے۔ جب ابلیس نافرمانی کرتا ہے تو اس وقت جن اللہ تعالیٰ کی بغاوت میں آ جاتا ہے، اور اس بغاوت کے صلے میں وہ ہم لوگوں کو بہکاتا ہے۔ اور جن کا بہکاوا شروع ہوتا ہے جھوٹ کے ساتھ، جن کا بہکاوا شروع ہوتا ہے ان چیزوں کے ساتھ جو چیزیں
جو ہیں وہ مٹیریلسٹک ہیں، جو ہمارے ساتھ جائیں گے نہیں ساتھ. ہم جب جائیں گے یہاں سے تو ہم خالی ہاتھ ہی جائیں گے، اور ہم اپنے اعمال ہی لے کر کے جائیں گے. اعمال کے علاوہ ہمارے ساتھ نہ ہمارے بچے جائیں گے نہ ہمارے ماں باپ جائیں گے، ہم اکیلے ہی جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں اسی طرح فرماتے ہیں کہ ہر ایک کا حساب کتاب اللہ رب العالمین نے اکیلے لینا ہے. وہ کسی کا اور کا رسپانسبل نہیں ہے، اور نہ کوئی کسی کا رسپانسبل ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین جب اللہ رب العالمین یہ کہتے ہیں کہ میں انصاف کروں گا تمہارے ساتھ، تو اللہ رب العالمین اس کل کائنات کے اندر ہر ایک کو اسی طرح الگ کر کے بھیجتے ہیں، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے شعور دے رکھا ہے. ہمیں اللہ رب العالمین نے شعور دے رکھا ہے کہ ہم کالے کو کالا اور سفید کو سفید کہہ سکتے ہیں، اور جب ہمارے سامنے گرے کلر آتا ہے تو ہم اس کو گرے کہتے ہیں. تو اللہ رب العالمین ہمیں سفید میں ہی رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ سفید ہی اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ رنگ ہے. اس رنگ کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قرآن کے اندر کہ اس رنگ کو اپنا لو تم، یہ اللہ کا رنگ ہے، سیدھا سفید سیدھا رنگ، جس کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں ہے، جس کے اندر کوئی ملاوٹ ہو نہیں سکتی، اور اگر اس کے اندر ایک نقطے بھر کی بھی ملاوٹ ہوگی تو وہ آپ کو دکھائی دے جائے گی. تو اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کو ان 3 نفسوں کے ساتھ بھیجا ہے، اور جن کو بھی 3 نفسوں کے ساتھ بھیجا ہے، اور ہم دونوں کی آپس میں جو ہے وہ چل رہی ہے آزمائش ایک دوسرے کے ساتھ. وہ اس آزمائش میں ہے کہ وہ ہمیں کتنا بیکار ہے، اور ہم اس آزمائش میں کہ ہم اپنے آپ کو کتنی ہدایت پہ رکھتے ہیں. سورہ جن میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر کا کام ہی یہی ہے کہ ہمارے اللہ کے پیغام کو ہم تک پہنچائے، اس کی مین ڈیوٹی یہی ہے. اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں. سورہ جن 4 منٹ کی صورت ہے، لیکن اس 4 منٹ کی صورت کے اندر اللہ رب العالمین 2 مخلوقوں کا اتنا خوبصورتی سے ذکر کر دیتے ہیں کہ دونوں کی آئیڈینٹیفیکیشن سیم ہے، دونوں مذہب کے اندر آپریٹ کرتے ہیں، دونوں فرمانی اور نافرمانی میں آپریٹ کرتے ہیں، اور دونوں کو اللہ میاں نے الگ الگ قسم کی پاورز دے رکھی ہیں، اور دونوں ہر طرف سے ایکول ہیں اور اپوزٹ ہیں ایک دوسرے کے. ہر چیز ان کو مہیا ہے. اگر ہمیں کوئی طاقت دے رکھی ہے تو ان کو بھی اللہ رب العالمین نے طاقت دے رکھی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین جسٹ ہے. یہ جنگ جو ہماری جن کے ساتھ ہے وہ ایکول بیسس پہ ہے. وہ اپنی دنیا میں آپریٹ کر رہا ہے اور ہم اپنی دنیا میں آپریٹ کر رہے ہیں. ہم دکھائی دیتے ہیں، ہم ایزی ٹارگٹ ہیں اس کا، ہم اس کو دکھائی دیتے ہیں، اور ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے. لیکن ہم کس چیز کو دیکھ سکتے ہیں؟ ہم اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں جس کے اندر ہمارے لیے ہدایت ہے. وہ چیز ہمارے ساتھ ہر وقت موجود ہے، ہماری جیب میں ہے. ہم اس چیز کو ایئرپورٹ لگا کر کے 10 منٹ سن سکتے ہیں. ہم سن سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جب یہ کہانیاں ہمیں بتاتے ہیں، ہمیں جب سورہ جن سناتے ہیں، جب سورہ نمل سناتے ہیں، جب سورہ نحل سناتے ہیں، جب سورہ یونس سناتے ہیں، جب سورہ یوسف سناتے ہیں، تو اللہ رب العالمین اس میں ہمیں اپنے پیغمبروں کی کیا کہانیاں بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا دین کی شروعات کہاں سے ہوئی ہے اور ہم یہاں تک کہاں پر پہنچے. ہماری رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ہم اللہ کے کلام کو پڑھیں، اور اللہ کے کلام کو پڑھ کے ہی ہدایت حاصل کریں. ہمیں ہدایت اور کہیں سے نہیں مل سکتی. ہم جہاں ہدایت ڈھونڈنے جاتے ہیں وہ سب ٹوٹی پھوٹی ہدایتیں ہیں ہمارے لیے. ہمیں مکمل ہدایت چاہیے، اور مکمل ہدایت اللہ رب العالمین کی صرف قرآن میں ہی ہے، اور کہیں ہدایت نہیں ہے اللہ رب العالمین کی. اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبروں کے قصے اتنی خوبصورتی سے بیان کیے ہیں کہ اللہ رب العالمین جو ہے ان کی زندگیاں ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ ان کی زندگیاں کس طرح کی تھیں. ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی انہوں نے ڈیفائن کر دی اللہ رب العالمین نے. اللہ رب العالمین نے سلیمان علیہ السلام کی موت کے وقت تک کا انہوں نے اس میں ڈیفائن کر دیا کہ اس شخص کی جو کہ ایک بادشاہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی موت کس طریقے سے کری کہ ایک پیغمبر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی ججمنٹ میں، وہ بھی آزمائش میں ہے. داؤد علیہ السلام غلط مشورہ دیتے ہیں تو وہ اپنے کانسیکوینسز کے ذمہ دار ہیں، اللہ تعالیٰ کے آگے ذمہ دار ہیں. جب یونس علیہ السلام غلطی کرتے ہیں تو وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ آزمائش میں، ہر شخص ہر چیز آزمائش میں. اور ہمیں اللہ رب العالمین کی ہدایت کو اٹھا کر کے، اس قرآن کو اٹھا کر کے اس کو پڑھنا چاہیے، اور پڑھ کر کے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھانا کیا چاہ رہے ہیں اس قرآن میں. ہمارا دین بہت آسان دین ہے ہمارا. ہم جب سے بچپن سے بڑے ہوئے ہیں ہمیں کسی نے یہ نہیں بتایا کہ اسلام کیا ہوتا ہے، دین ابراہیمی کیا ہوتا ہے، یہ سب چیزیں کیا ہیں، ہمارا دین ہے کیا. ہمارا دین اتنا صاف ستھرا دین اور اتنا پیارا دین ہے کہ کوئی دین نہیں ہے اس دنیا میں اس جیسا، اور ایسی کوئی کتاب نہیں ہے جو کتاب اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے لکھی ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، اور ہم اس کو پڑھ کے اس میں دل لگائیں، اللہ سے باتیں کریں، اس کو رب کو موقع دیں کہ وہ ہم سے باتیں کریں.